قابل احترام بھائی اور بزرگوں، بقرعید قریب آ چکی ہے۔ عام طریقے پر ان دنوں میں قربانی کے فضائل و مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بار بار ہوتا ہے، اس لیے کہ قربانی انہی کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں یہی بات ارشاد فرمائی، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، قرآن پاک میں ان کا بار بار تذکرہ آیا ہے۔ آج اس خطاب جمعہ میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے کچھ سبق، کچھ درس آپ کے سامنے عرض کروں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم ایک پوری امت تھے۔ حضرت ابراہیم کی تعریف کی گئی اور کہا گیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا۔ آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فرد کا نام ہے، ایک انسان کا نام ہے۔ امت کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، جماعت کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، گروہ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ پوری جماعت ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم پوری امت تھے، ایک پوری جماعت تھے۔ در حقیقت قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان، ایک آدمی، ایک فرد اللہ کی عبادت کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس کے حکموں کو مان کر، اس کی نافرمانی سے بچ کر، بلند کارنامے انجام دے کر اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ ہوتا تو وہ ایک فرد ہے، لیکن جماعتوں اور امتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایک فرد کبھی کبھی اپنے کارناموں کی وجہ سے ہزاروں انسانوں کے برابر مقام حاصل کر لیتا ہے، لاکھوں انسانوں کو شخص کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ اور اس میں کیا شک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی ہی ہستی تھے۔ اللہ نے ان کے ذریعے کتنے انسانوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا، ان کی نسل میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی نسل میں ہیں، ان کی اولاد میں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم ایک انسان ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ پوری امت کے برابر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو، سرخرو ہو، اونچے مقام تک پہنچے، ایک انسان ہونے کے باوجود ہزاروں انسانوں کے برابر اس کا کام ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائے، عبادت اور اطاعت میں محنت کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، توحید و سنت کا علم ہاتھ میں اٹھائے۔ ایک انسان ہے لیکن اللہ نے اس کو یہ مقبولیت عطا کی۔ پھر پڑھیے آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جس وقت یہ لوگ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، وہاں کوئی دیکھنے والی نظر موجود نہیں تھی، مدد کرنے والا کوئی انسان موجود نہیں تھا۔
خلوص اور للہیت کے ساتھ ایک کارنامہ انہوں نے انجام دیا. ان کے پیش نظر صرف ایک چیز تھی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیواریں اٹھا رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. ہم اگر یہ عمل کر رہے ہیں صرف تیرے لیے کر رہے ہیں، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. اس وقت دیکھنے والی کوئی نگاہ موجود نہیں تھی. حضرت ابراہیم کی نظر صرف اللہ کی رضا پر تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے خلوص اور للہیت کی بنیاد پر کیے جانے والے اس کام کو کتنا قبول فرمایا. آج لاکھوں کروڑوں انسانوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبت و عقیدت کا مرکز اگر کوئی ہے وہ خانہ کعبہ ہے. انسانی دل اس کی طرف جھکتے ہیں، نگاہیں اس کو دیکھنے سے سیر نہیں ہوتی ہیں. تاج محل، لال قلعے کی عظمت، خوبصورتی، شکو خانہ کعبہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت عمارت ہو، آدمی ایک بار، 2 بار، 10 بار دیکھے گا، اکتا جائے گا. خانہ کعبہ کو کوئی ہزاروں بار بھی دیکھے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو، اس کی تشنگی اور بڑھ جاتی ہے. اس کے اندر خانہ کعبہ کی طرف کشش اور بڑھ جاتی ہے. یہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ یہ اس نسبت کی وجہ سے ہے جو خانہ کعبہ کو حاصل ہے، اور اس خلوص کی برکت ہے جو حضرت ابراہیم کے دل میں تھا. آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں گے تو خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب مقام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم کے نقش قدم محفوظ ہے. قرآن میں آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اور اس کا قصہ بھی سن لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نہایت پاکیزہ بنایا تھا. بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کوئی تجویز دی، کوئی بات کہی، اور تائید میں آسمان سے قرآن کی آیت اتری. یہ جو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کی بات ہے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم ہیں، ان کی یادگار ہیں، کتنا اچھا ہوتا کہ ہم یہاں نماز پڑھتے. حضرت عمر نے تجویز دی تھی، ایک رائے دی تھی. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتاری، ان کی رائے کی تائید کی اور کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. حضرت عمر کی جلالت شان کا بھی اندازہ کیجیے کہ زمین پر ایک بات کہہ رہے ہیں اور آسمان سے اس کی تائید اتاری جا رہی ہے. چنانچہ حضور نے کہہ دیا اب یہاں نماز پڑھا کرو. جو لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو 2 رکعت واجب الطواف پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے. ہاں اگر بھیڑ کی وجہ سے موقع نہ ہو پھر کہیں بھی آدمی پڑھ لے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. عرض یہ کرنا تھا کہ ایک انسان نے خلوص کے ساتھ ایک کارنامہ انجام دیا. اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے خلوص کی ایک یادگار قائم کر دی اور کہہ دیا کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو. ان کے نقش قدم کو محفوظ کر دیا کہ جو جائے گا وہ عظمت عقیدت کی نگاہ سے حضرت ابراہیم کے نقش قدم کو دیکھے گا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. پتہ یہ چلا کہ انسان اگر خلوص کے ساتھ بند کوٹریوں میں بھی کوئی عمل انجام دے گا تو اللہ اس کی خوشبو کو کائنات میں پہنچا اور پھیلا دے گا. خلوص کا عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معطر کر دیتا ہے. خلوص کا عمل یہ ہے کہ اس کی برکت سے انسان کا دل منور ہو جاتا ہے. جو کرے اللہ کے لیے کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے حضور نے فرمایا اخلص یکفک العمل القلیل. اے ابو موسیٰ خلوص اختیار کرو، جو کرو اللہ کے لیے کرو، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. کچھ تھوڑا سا بھی عمل کرو گے، چھوٹا عمل کرو گے، وہ بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اخلص یکفک العمل القلیل.
اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ حج کرنے کے لیے انسان جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، سعی کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں صفا مروہ کے درمیان. 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان انسان چلتا ہے، کچھ حصہ دوڑ کر لپک کر چلتا ہے. قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، یہ کوئی معمولی پہاڑ نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ بس یہ پہاڑیاں ہیں، نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہیں. اور ان کے درمیان سعی کرنا ہر مرد عورت کے لیے جو عمرہ حج کے لیے جائے ضروری کر دیا گیا. اگر کوئی سعی نہیں کرے گا اس کا عمرہ نہیں ہوگا، سعی نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہوگا. آپ غور کیجئے کہ یہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم کی اہلیہ ہیں، اپنے بیٹے کی پیاس کی وجہ سے دوڑ رہی ہیں. حضرت ہاجرہ اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بےتاب مضطرب ہیں، اس پہاڑ سے اس پہاڑ پہ جا رہی ہیں، وہ بھی تنہا ہیں، کوئی ان کے پاس موجود نہیں ہے. اللہ نے اس خاتون کے دل کی دردمندی، اس کی محبت، اس کی مامتا، اس کی قربانی کی یادگار قائم کر دی کہ صفا مروہ کے درمیان وہ 7 مرتبہ دوڑی تھی، تم کو بھی وہاں چلنا ہے، لپک کر دوڑنا ہے، سعی کرنی ہے. اندازہ کیجیے جو بات اس واقعے سے آپ کے ذہن میں، آپ کے ذہن تک پہنچانی ہے وہ یہ کہ غور کیجیے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے. ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں عورت کا کیسا احترام موجود ہے. دنیا آج یہ کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا، ان کو 4 دیواری میں قید کرتا ہے، ان پر پابندی لگاتا ہے، عورتوں کے حقوق چھینتا ہے. آج آپ دیکھیں دنیا کس طرح پروپیگنڈا کرتی ہے، دنیا کس طرح اسلام پر نت نئے الزامات لگاتی ہے، عورتوں کے عنوان سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان عقل کے اندھوں کو بتاؤ کہ ہمارا دین تو ایسا خوبصورت ہے کہ ایک ماں کے اپنے بیٹے کے لیے دوڑنے اور چلنے کی یادگار قیامت تک کے لیے قائم کر دیتا ہے. ہماری شریعت تو ایسی خوبصورت ہے کہ آج لاکھوں انسان جاتے ہیں، اس میں عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے کپڑوں پر کبھی داغ نہیں لگتا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جن کی راتیں خدا کے آگے رونے گڑانے میں گزرتی ہیں، اولیاء ہیں، غوث و قطب و ابدال ہیں. اور ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء جاتے تھے وہ انبیاء بھی وہاں پر چل رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بندی کی یادگار قائم کر دی. آج کوئی بڑے سے بڑا امیر کبیر جائے اور وہ یہ کہے کہ میں صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کروں گا، اس کا عمرہ نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا. تم کوئی ہو، کسی حیثیت میں ہو، خدا کا حکم یہ ہے کہ میری بندی کی یاد تازہ کرنے کے لیے تم یہاں چلو. اللہ تعالیٰ نے کیسی قدردانی فرمائی، ایک خاتون کی محبت کی کیسی یادگار قائم کی. حضرت ہاجرہ ایک عورت ہی تو ہیں کہ جن کو اللہ نے عزت کا یہ مقام عطا کیا کہ بڑے سے بڑا انسان ہو، ان کی یادگار کے لیے جو چیز قائم کر دی گئی اس پر اس کو عمل کرنا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو جو مغرب کے لوگ، جو یورپ کے لوگ اسلام پر اور شریعت اسلامی پر اعتراض کرتے ہیں، یا ہمارے ملک کے جو فرقہ پرست لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ ہمارا دین، ہماری شریعت ایسی ہے جو ایک عورت کی یادگار اس طرح قائم کرتی ہے دنیا میں کسی کے پاس کوئی مثال جو پیش کرے؟ لاکھوں انسان آج وہاں پر، اس وقت جب کہ ہم یہاں کہہ سن رہے ہیں، لاکھوں انسان ایسے ہوں گے جو سعی کر رہے ہوں گے. ہزاروں لوگ روزانہ صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، سعی کرتے ہیں. اللہ نے ایسی مقبولیت اور محبوبیت عطا کی کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ لوگ سعی نہ کر رہے ہوں، لوگ صفا مروہ کے درمیان اس حکم شریعت کو پورا نہ کر رہے ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں
آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم کی قوم، ان کے والد، ان کا خاندان سب بت پرستی میں، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم کے والد آزر، یا ایک روایت کے مطابق وہ ان کے چچا تھے، لیکن ان کی کفالت میں یہ رہے، وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یا چچا سے، جن کی کفالت میں وہ تھے، اور اپنی قوم سے کیا کہا؟ قرآن میں آپ دیکھیے، انی اراکا وقومک فی ضلال مبین۔ والد ماجد، میرے ابو جان، آپ اور آپ کی قوم، آپ اور آپ کی قوم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہ بت پرستی، یہ کفر و شرک، یہ نہایت نازیبہ چیز ہے۔ اللہ کو بھول کر آپ ان چیزوں میں کیسے لگیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ اور آپ کی قوم گمراہی میں ہے، کھلی ہوئی گمراہی، یہ لفظ ہے قرآن کا، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ آپ نے سمجھا قرآن کیا درس دینا چاہ رہا ہے؟ یہ الفاظ کہہ کر قرآن کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ او مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، اگر گمراہی تمہارے قریبی لوگوں میں ہو، تمہارے ماں باپ میں ہو، تمہاری اولاد میں ہو، تمہارے خاندان، برادری، قبیلے میں ہو، کبھی تملق کا، چاپلوسی و خوشامد کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ عقیدے کے بارے میں، دین کے بارے میں کبھی مصالحت نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں تو ہم زبان روک لیں، نہیں، جو غلط کر رہا ہے سو غلط کر رہا ہے، غلط کو غلط کہنا یہ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کی قرآن ہم کو نصیحت کرتا ہے۔ کوئی مصلحت آپ کی زبان پر، آپ کی زبان بند نہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ گمراہی کو آپ دیکھیں اور صرف اس لیے آپ آنکھ بند کر لیں کہ یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، یہ ہمارے قبیلے اور برادری کے لوگ ہیں، اپنوں کا عیب ہو تو اس کو چھپانے لگیں، اپنوں کی غلطی ہو تو طرفداری کرنے لگیں۔ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ سنو، ہمیشہ حق اور انصاف کے علم بردار بننا، اور اگر مقابل میں تمہارے ماں باپ ہو، تم خود ہو، یعنی تمہارے اپنے ہو، تب بھی حق کی گواہی دینے سے باز نہ آنا۔ یہ نہ ہو کہ ماں باپ ہیں، خاندان ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے بول بدل جائیں، ہماری زبان بدل جائے۔ نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیے کہ ایک قبیلے کی، بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون نے سے غلطی ہو گئی، چوری کر لی، فاطمہ نام تھا۔ قبیلے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا ہمارے پورے قبیلے کی بدنامی ہوگی۔ کہنے کی ہمت نہیں تھی، حضرت اسامہ ابن زید سے کہا، جو حضور کے بہت چہیتے تھے، حضرت کے منہ بولے بیٹے تھے زید ابن حارثہ، ان کے بیٹے ہیں اسامہ ابن زید، حضور کو بہت محبوب تھے، ان سے کہا آپ سفارش کر دیں۔ وہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر آپ سزا معاف کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی، ان کے قبیلے کے لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، بہت متفکر ہیں، آپ کرم فرمائے۔ حضرت ناراض ہو گئے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کی حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ کوئی غریب کوئی غلطی کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے، امیروں کو، بڑے لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا قسم بخدا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انصاف کا پیمانہ کسی کے لیے کچھ ہو، کسی کے لیے کچھ اور ہو۔ حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ اندازہ کیجئے کہ کیسا حق و انصاف کا ایک پیمانہ، ایک نمونہ قائم کیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اپنے والد سے کہہ رہے ہیں تم سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ پتہ یہ چلا کہ دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں کوئی مصالحت اختیار نہیں کی جائے گی۔
آج اس ملک میں یہی تو چاہا جا رہا ہے کہ ہم ذرا نرمی اختیار کر لیں, ہم دوسروں کی تہذیب بھی کچھ قبول کر لیں, دوسروں کا رسم و رواج بھی قبول کر لیں. اگر آج اس ملک کے مسلمان نرم پڑ جائیں, دوسروں کے مطالبات قبول کرنے لگ جائیں, غیروں کی تہذیب اپنانے لگ جائیں, تو یہ جتنا ظلم ہم پر ہو رہا ہے سب بند ہو جائے گا. ہم ان کی آنکھ کے تارے بن جائیں گے, ہم ان کے لیے محبوب اور عزیز ہو جائیں گے. لیکن سن لیجئے کہ ہمارا اور ان کا اختلاف اسی پر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کی ادنا سی ادنا بات چھوڑ نہیں سکتے ہیں, ہم کسی اور کی تہذیب کو قبول نہیں کر سکتے, ہم جان دے سکتے ہیں, لیکن دوسروں کی تہذیب, دوسروں کا تمدن, دوسروں کے مذہب کی کوئی چیز قبول نہیں کر سکتے. اس لیے کہ توحید اور شرک کے درمیان جو دیوار قائم کر دی گئی ہے, اگر اس کو گرا دیا گیا تو ہمارا دین باقی نہیں رہے گا, ہمارا امتیاز ہے, جو ہمارا تشخص ہے وہ باقی نہیں رہے گا. یہی تو اعلان ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. صاف کہہ دیا گیا کہ تم جس راستے پر چلتے ہو وہ راستہ ہم اختیار نہیں کر سکتے ہیں. لکم دینکم ولی دین. تم کو جو تہذیب اختیار کرنی ہے, تم کو جو دھرم ماننا ہے, تم کو جس طریقے پر جانا ہے, تم کو جو کلچر اختیار کرنا ہے تم اختیار کرو, لیکن ہم سے یہ مطالبہ نہ کرو کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں, ہم سے یہ توقع نہ رکھو کہ ہم اپنی شریعت کو چھوڑ دیں, ہم سے یہ امید نہ لگاؤ کہ ہم غیر اللہ کی پرستش کرنے لگیں. جو پیشانی خدا کے آگے جھکتی ہے وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھک سکتی ہے. جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں وہ انیک معبودوں کو نہیں مان سکتے ہیں. جو ایک اللہ کے عبادت گزار ہیں وہ دنیا کے جھوٹے معبودوں کو تسلیم نہیں کر سکتے. اور جو ان چیزوں میں مداہنت اختیار کرے گا, نرمی برتے گا, کوئی دوسروں کی کسی چیز کو اختیار کر لے گا, اس کا دین باقی نہیں رہے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ حضرت ابراہیم کی سیرت بتا رہی ہے کہ دین میں, عقیدے میں کبھی کوئی مصالحت اختیار نہ کرو. اور سنیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو سمجھا رہے تھے اس وقت کیا کہا؟ قرآن میں الفاظ دیکھیے. اپنے والد سے بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان. میرے ابو, میرے والد, آپ میرے پیارے والد محترم, آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے. لا تعبد الشیطان, شیطان کا راستہ مت اختیار کیجیے. والد کو سمجھا رہے ہیں, محبت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ کے لیے گمراہی کا ہے, یہ نقصان کا راستہ ہے, یہ چھوڑ دیجئے. لا تعبد الشیطان. الفاظ پر دھیان دیجئے تب بات سمجھ میں آئے گی. یا ابتی, میرے ابو جان, شیطان کی پرستش مت کیجئے. یہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی محبت میں کہا, اپنے والد سے تعلق کی وجہ سے کہا, اپنے والد کو گمراہی سے بچانے کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو جیسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی بدلہ عطا کرے گا. حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو بچانے کی انتھک کوشش کی, محنت کی, ان کو راہ راست پر لانے کے لیے بار بار ان سے التجا کی, گزارش کی, یہاں تک کہہ رہے ہیں یا ابتی, میرے پیارے ابو جان, یہ راستہ چھوڑ دیجیے. انہوں نے تو کفر و شرک کو نہیں چھوڑا, لیکن بیٹے نے اپنا فرض پورا کیا. اللہ نے اس کا انعام یہ عطا کیا کہ حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل جیسی اولاد عطا کی جو محبت اور فرما برداری کی ایک مثال ہیں. انہوں نے اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک برتا تو اللہ نے اس کا انعام بہترین اولاد کی شکل میں عطا کیا. قرآن میں اگر ایک طرف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے اپنے والد سے یا ابتی لا تعبد الشیطان, ابو جان شیطان کے راستے پر مت چلیے, تو اسی قرآن میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے یہ کہا کہ میرے بیٹے, میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں, تم کیا کہتے ہو, تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا, الفاظ دیکھیے, یا ابت افعل ما تؤمر, میرے پیارے ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے, مجھ کو ذبح کر دیجیے. ایک بیٹا ادھر کہہ رہا ہے ابو شیطان کی پرستش مت کیجیے, اللہ اس کا انعام یہ عطا کر رہا ہے کہ اس کی اولاد اس سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو مجھ کو ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے ذبح کر دیجیے, میری جان قربان کر دیجیے. فرما برداری کی اس سے بڑھ کر اور
کیا مثال ہوگی؟ بتایا یہ گیا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تم کو فرما بردار اولاد عطا کرے گا. اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ اس کا انعام تم کو اس شکل میں عطا کرے گا کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی اولاد کی نعمت تم کو ملے گی. قرآن ہی میں آپ پڑھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے، قوم کو دعوت دیتے رہے، ماں باپ کو، گھر کے لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، مگر انہوں نے نہیں مانا. تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کو انہیں چھوڑ کر جانا پڑا. حضرت ابراہیم اپنی بستی سے نکل گئے، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انعام عطا کیا وہ بھی قرآن میں پڑھیے. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ابراہیم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دیا، تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب کی شکل میں انعام عطا کیا. بتایا یہ گیا کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ اس سے بہتر چیز تم کو عطا فرمائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اللہ نے اسحاق علیہ السلام جیسا پیغمبر ان کی اولاد میں پیدا کیا. صرف وہ نہیں، ان کے بیٹے پیغمبر ہوئے، حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف پیغمبر ہوئے، اور نبیوں کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا. آپ اندازہ کیجئے کہ خاندان کو چھوڑنا پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. وہ چھوڑ کر نکلے تو اللہ نے ان کو وہ خاندان عطا کیا، وہ اولاد دی جس نے کائنات میں ان کا نام روشن کر دیا. آج ہر مومن کی زبان پر حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، اسحاق و یعقوب کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. قیامت تک اترنے والا قرآن ایک پوری سورہ یوسف اپنے اندر رکھتا ہے کہ ہر مومن اس کی تلاوت کرتا ہے. یوسف کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی نسل میں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ساری کائنات میں پھیل گیا، وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں ہے. تو یہ ہے وہ انعام جو اللہ عطا کرے گا. اگر ہم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیں گے اللہ اس سے بہتر چیز ہم کو عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.